الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیجنڈ آئیڈیاز کے پلیٹ فارم سے آپ کا اپنا ہوسٹ مدثر خان زادہ۔ خواتین و حضرات، آج کا ٹاپک، آج کا سیشن میرا ان لوگوں کے لیے ہے جن کی شروعات ایک بہت غریب گھرانے سے ہوئی، لیکن انہوں نے خواب بہت بڑے دیکھ رکھے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جو خواب بڑا دیکھنا جانتے ہیں، لیکن ان کی شروعات کہاں سے ہوئی یہ بات میٹر نہیں کرتی۔ میں اس طرح کی کچھ ایکسپیرینسز آپ لوگوں کے ساتھ، کچھ اپنے آئیڈیاز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ان لوگوں کی آپ کو ایگزامپلس دوں گا کہ جن لوگوں نے شروعات اپنے بہت غریب گھرانے سے کی، لیکن ان کی اینڈنگ بہت شائننگ تھی۔ وہ ایک بہت اچھی بات کہی جاتی ہے، نو ون کین گو بیک اینڈ چینج دا بیڈ بگننگ بٹ ایوری ون کین اسٹارٹ اینڈ کریٹ اے سکسیزفل اینڈنگ۔ عرض یہ ہے کہ آپ کوئی بھی شخص اپنی بیک پہ جا کے اپنے ماضی کو نہیں درست کر سکتا، لیکن ہر شخص آج اپنی ورکنگ کو سٹارٹ کر کے اپنے مستقبل کو شائننگ ضرور کر سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت زیادہ مخلوقات اس دنیا کے اندر پیدا کی، لیکن ان تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسان کو مقرر کیا۔ اس انسان کو اشرف المخلوقات مقرر کرنے کی بیک گراؤنڈ ہسٹری میں مجھے ایک بات سر فہرست نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان تمام تر مخلوقات میں سے کسی کو بھی خواب دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی سوائے انسان کے۔ اللہ کی ذات نے انسان کو خواب دیکھنا سکھایا، اور نہ صرف خواب دیکھنا سکھایا، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے کس طرح ان لوگوں نے ورکنگ کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام ٹریک بھی سمجھا دیا۔ اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کس طرح اس ٹریک کو چوز کرنا ہے اور کس طرح اپنے سوچے ہوئے خواب اور اپنے دیکھے ہوئے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ میں اس طرح کی ایسی ہی ایک سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میرا ایک دوست جو میرا کلاس فیلو، ہم لوگوں نے ایک ساتھ میٹرک کیا۔ اس شخص کے بارے میں میں یہ جانتا ہوں کہ اس کی والدہ کی اچانک سے طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ اپنی والدہ کو لے کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے، اور یہ اس دور کی بات ہے کہ جب اس کے گھر کے حالات اتنے سخت تھے کہ وہ چنچی رکشہ چلایا کرتا تھا، رکشہ چلانے والا بچہ، اور اس نے میٹرک بھی آرٹ سے کیا۔ اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب وہ اپنی والدہ کو لے کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے اور لاکھ کوششوں کے باوجود اس شخص کی والدہ کو اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا، ڈاکٹرز پہ لوڈ زیادہ ہے، پیشنٹ کا لوڈ زیادہ ہے، اور ہاسپٹل کس طرح کے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے یہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ اس شخص نے آج سے 8 سال پہلے یہ چیز کو پلان کیا، آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر۔ اب معاملہ یہ تھا کہ اس کی کوئی بیک گراؤنڈ، اس کا ایکیڈیمک ریکارڈ یہ بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ کسی طریقے سے ڈاکٹر بن جاتا۔ ریزن از دیٹ وہ آرٹ سے میٹرک کرنے والا شخص تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے پلان کیا، اس نے وہیں پہ خواب دیکھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، اور وہ لوگ جو میری والدہ کی طرح غریب گھرانوں سے آئیں گے میں ان کا اچھے طریقے سے علاج کروں گا۔ اب ہوا کیا، وہ جب واپس آیا اس نے آ کے ہم تمام لوگوں سے، ہمارے اساتذہ کے ساتھ یہ بات کو ڈسکس کیا، تو ہم سب لوگ اس کی بات پہ ہنس دیے کہ یہ ہاؤ اٹ کین پاسبل کہ ایک شخص جو آرٹ سے میٹرک کرتا ہے اور وہ ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھ لیتا ہے۔ لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خواب دیکھنے کی صلاحیت صرف انسان کو دی ہے۔ اس شخص نے خواب دیکھا، اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جب ہم لوگ سائنس کی کلاس میں بیٹھے تھے، جب ہم لوگ میٹرک سائنس سے کر رہے تھے، وہ سائنس کی کلاس میں آ کے بیٹھا اور اس نے کہا کہ میں نے دوبارہ سے میٹرک کرنا ہے۔ دیٹ واز اے شاکنگ نیوز فار می کہ یار یہ بندہ کس ٹائپ کا آدمی ہے کہ پہلے آرٹ سے اچھا خاصا میٹرک کر لیا، بھائی اب آگے جاؤ، تم اپنی آگے سٹرگل کرو، تم دوبارہ پیچھے، لوگ آگے جا رہے ہیں تم پیچھے کی طرف چلتے آ رہے ہو۔ لیکن میں نے اس کی لگن کو سچا پایا، اور یاد رکھیے گا کہ جو لوگ اچھے خواب دیکھتے ہیں ان کے من بھی اتنے سچے ہوتے ہیں۔ اور آج جب میں اس شخص کو دیکھتا ہوں، اس شخص کا نام میاں ماجد شہزاد ڈاکٹر ہے وہ، اور بڑے اچھے طریقے سے اپنی سروسز کو پرووائڈ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، میں اس چیز کو دیکھ کے بہت زیادہ خود موٹیویٹ ہوتا ہوں، اور وہ شخص میرے لیکچرز کو سن کے موٹیویٹ ہوتا ہے، لیکن میں اس کی ان حرکات سے موٹیویٹ ہوتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ کی ایکشنز بتاتے ہیں what you want to do in your life۔ اپنی زندگیوں میں خواب دیکھو، اور خواب دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ خواب دیکھیں۔ اور سب سے مزے کی بات خواتین و حضرات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی خواب دیکھتے ہیں نا، اس خواب کا صرف آپ کو پتہ اور آپ کے اللہ کو پتہ ہے،
اور کسی تیسرے شخص کو نہیں پتا جب تک آپ اس کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. اسی طرح کی ایک مزے کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میرا ایک دوست ہے تو وہ نا اس نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ دوست کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈھیروں باتیں کریں اور اس کا اور آپ کا سٹینڈرڈ میچ کرنا چاہیے. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ گوالا ہے لیکن اس کے ساتھ میری مینٹل لیول, میری کیمسٹری بہت میچ کرتی ہے. تو ایک دن مجھے کہتا ہے سر میں نے ایک خواب دیکھا ہے رات کو کہ میں امریکہ چلا گیا ہوں. اور آپ یقین کریں میں اتنا خوش ہوا نا, میں نے کہا یار کیا بات ہے اقبال بھائی, آپ نے بڑا خوبصورت خواب دیکھا ہے. کہتا اگلی بات نہیں آپ نے سننی. میں نے کہا یار سناؤ. کہتا ہے کہ یار میں وہاں پہ بھی جا کے نا بھینسوں کو چارہ ڈال رہا ہوں. تو مجھے اتنی ہنسی آئی. میں نے کہا یار تم اچھے خواب تو دیکھتے ہو لیکن خوابوں کی تکمیل کے لیے تم نے ورکنگ نہیں کی. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ خواب دیکھیں, ان کے لیے اچھی تکمیل کریں. اب جس طرح ہم باراک حسین اوباما کی بات کرتے ہیں, ہم اوباما کی اگر سٹوری کو نکالتے ہیں تو اوباما 4 کلاس میں اس کے ٹیچر سے اس سے پوچھتے ہیں what you want to do in your life. تو اوباما اپنی اسی پرانے کپڑوں میں نکر شرٹ میں کھڑا ہو کے کلاس میں کہتا I want to become the president of America. اب آپ یہ چیز دیکھیں اور وہاں پہ موجود پوری کلاس اوباما کی اس بات پہ ہنستی. اس کی وجہ کیا تھی کہ اوباما سے پہلے امریکہ کی ہسٹری میں کبھی بھی بلیک مین کبھی پریزیڈنٹ نہیں بنا. اوباما پہلا آدمی ہے امریکہ کا جو پریزیڈنٹ تھا اور وہ بلیک مین تھا. معاملہ کیا ہے, اس کے پیچھے صرف وہ خواب ہے جو خواب دیکھتے ہیں, اس کی تکمیل کے لیے ورکنگ کرتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ خواب دیکھیں اور بڑا خواب دیکھیں اور چھوٹے چھوٹے خواب. میں ایک چیز کہا کرتا ہوں, ہمیں خواب بھی 20-25 روپے والے آیا کرتے ہیں. خواب تو بڑا دیکھو. یاد رکھو آپ کی پاکٹ میں کیا ہے ڈزنٹ میٹر, آپ کے دماغ میں کیا ہے دیٹ از میٹر. آپ کی یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ اپنے دماغ میں کیا نئی چیز کو تھنک کر رہے ہیں. what you want to do in your life. اسٹیفن ہاکنگ کی بات آپ لوگوں کے سامنے کہ یہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ جس میں انسان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی باڈی کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے. خواتین و حضرات, اس کی ہسٹری میرے سامنے جب آتی ہے, جب میں نے اس کی آٹو بایوگرافی پڑھی ہے تو میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ اس کی بیماری کی نوعیت یہ ہے اور اس بیماری کی ایوریج کیا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ 7 کروڑ لوگوں میں ایک شخص کو ہوتی ہے جو اسٹیفن ہاکنگ کو تھی. اسٹیفن ہاکنگ کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ پہلے اس کا ایک پاؤں جاتا ہے, پھر ایک ٹانگ جاتی ہے, کرتے کرتے اس کا نیچے کا دھڑ سارا ضائع ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, ڈیڈ ہو جاتا ہے. کرتے کرتے اس کی پوری باڈی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جب باڈی سے تمام جان ختم ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں اس کی آخری ایک چیز بچتی ہے اور اس کی ایک آنکھ کی پلک ہے جس میں وہ جان رہ جاتی ہے. اور میں آپ کو یہ بات بڑی کلیئر بتانے لگا ہوں کہ جب اس کی پوری باڈی مر چکی ہوتی ہے اور اس کی آنکھ کی ایک پلک میں جان رہتی ہے اور تب وہ خواب دیکھتا ہے کہ میں نے ایک بک لکھنی ہے. I want to write a book. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم لوگوں کو تمام تر سہولیات سے نوازا. ہمارا مائنڈ بالکل سیٹ کام کرتا ہے, ہم فزیکلی اسٹرانگ ہیں, ہم مینٹلی اسٹرانگ ہیں, ہم ہر لحاظ سے اسٹرانگ ہیں. لیکن اسٹیفن ہاکنگ کی بات کریں تو وہ تو پوری باڈی اس کی ختم ہو چکی ہے, صرف ایک آنکھ کا ایک حصہ رہتا ہے اور وہ خواب دیکھتا ہے کہ میں نے بک لکھنی ہے. اور اللہ کی ذات جب آپ ایک سچے دل سے خواب دیکھ لیتے ہیں, اللہ کی ذات آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کے لوگوں کو پلان کر دیتی ہے, لوگوں کی ڈیوٹی آپ کے ساتھ لگا دیتی ہے. اب سوچنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ نے کس طرح بک لکھی. اللہ کی ذات نے اس کو ایک بیوی, وفادار بیوی سے نوازا اور اس کی بیوی کیا کرتی تھی کہ الفابیٹس کی پوری ایک پلیٹ لے کے اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی اور وہ ایک ایک کر کے پہلے اے پہ فنگر رکھتی تھی, بی پہ, سی پہ, ڈی پہ, اس طرح کرتے کرتے جہاں پہ اس کی آنکھ جنبش کرتی تھی, جہاں پہ اس کی آنکھ کا یہ جو پلک ہے یہ لرزتی تھی, وہاں پہ وہ ایک الفابیٹ کو لکھ لیتی تھی. فار ایگزامپل اگر اس نے ایک ایپل لکھنا ہے تو وہ پہلے اے پہ ہاتھ رکھتی تھی تو اس کی آنکھ حرکت کرتی تھی, وہ اگین اے پہ رکھتی تھی پھر اس کی آنکھ لکھتی تھی. عرض یہ ہے کہ کرتے کرتے جب اس نے APPLE لکھنا ہے تو اس کی وائف اتنی ہی بار پورے الفابیٹس کے اوپر اپنی فنگر رکھتی تھی, تو تب جا کے اس کے ایک ورڈ بنتا ہے, ورڈ سے سنٹینسز بنتے ہیں, سنٹینسز سے پیراگراف بنتے ہیں, پیراگراف سے وہ پوری بک لکھ دیتا ہے. تو میں یہ چیز کہتا ہوں کہ اگر اسٹیفن ہاکنگ بک لکھ سکتا ہے, اسٹیفن ہاکنگ خواب دیکھ سکتا ہے,
تو ہم خواب کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہمیں بھی خواب دیکھنے ہوں گے، اچھے خواب دیکھیں اور ان کی تکمیل کے لیے اپنی ورکنگ کو جاری رکھیں۔ خواب بڑا دیکھیں، چھوٹا خواب دیکھنے کی، وہ شیکسپیئر نے کہا تھا نا کہ تم چاند پہ قدم رکھنے کا سوچو، اور اگر تم چاند پہ نہ بھی پہنچ پائے تو تم مجھے کسی ستارے پہ نظر آ رہے ہو، اور ستارے بھی آسمانوں پر ہوا کرتے ہیں، ستارے زمین پر نہیں ہوتے۔ ہاں، ستارے زمین پر تب آئیں گے جب آپ اچھا خواب دیکھیں گے اور اس خواب کی تکمیل کے لیے ورکنگ کریں گے۔ سرکمسٹانسز کیا ہیں لائف میں؟ کچھ لوگ خواب دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بوڑھے ہونے کے بعد یہ چیز کہتے ہیں کہ یار ہوا یہ کہ خواب تو بہت بڑے دیکھے تھے لیکن ہم لوگ ورکنگ نہیں کر سکے، ہمارے حالات کچھ اس طرح کے نہیں تھے۔ جب آپ کے مائنڈ میں یہ بات آئے کہ حالات بہتر نہیں تھے، ہم خوابوں کو پورا کر سکتے، تو یاد رکھیے گا کہ آپ نے اوباما کی وہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب امریکہ کی ہسٹری میں کوئی بلیک مین آپ کے امریکہ کا کبھی صدر نہیں بن سکا تو اوباما نے بن کے دکھایا، نہ صرف ایک بار بلکہ دوسری بار بھی الیکٹ ہوا۔ جب آپ کے مائنڈ میں یہ آئے کہ ہم نے خواب تو دیکھے تھے لیکن لائف کے سرکمسٹانسز اس قابل نہیں تھے کہ وہ ہم لوگوں کو اتنا سپورٹ کر سکتے کہ ہم بھی ان خوابوں کو پورا کرتے، تو اسٹیفن ہاکنگ کو ایک بار مائنڈ میں رکھیے گا کہ اس جیسا شخص اگر خواب کو دیکھ کے ان کی تکمیل کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے اور آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو میرا چینل لیجنڈ آئیڈیاز کے نام سے سبسکرائب کریں، اور میرا ایک سلوگن لیجنڈ آئیڈیاز کا ایک ہی سلوگن جس کے اوپر ہم لوگ کام کریں گے، اور وہ یہ ہے: ہم بدلیں گے سوچ، ہم بدلیں گے پاکستان۔ تھینک یو ویری مچ۔